حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں، حرارت سے پھولتی نہیں ہے، حرارت سے پھیلتی ہے، اور خشکی سے جو ہے وہ چیزیں ٹھوس ہو جاتی ہیں، جیسے پانی سے برف ٹھوس ہو جاتی ہے، اور سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں۔ یہ ہے ان کا حاصل۔ جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی درخت کی، اب اس میں کیا ہے؟ رطوبت ہے، درخت میں رطوبت ہے۔ اس کا جو آپ نے ٹہنی کا یا اس پودے کا فیتے سے یا اینٹی ٹیپ سے آپ نے وہ پیمائش کی ہے، تو وہ 4 فٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کاٹ دیا گیا، پڑا رہا 6 مہینے، سال، 2 سال، اور اب اسی کا آپ نے وہ پیمائش کی، اب وہ سکڑ چکا ہے، پھٹ گیا ہے، اس میں رطوبت نہیں ہے، یا اس ٹہنی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تازہ کو تو وہ جلدی نہیں ٹوٹتی، ایک سوکھی لکڑی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں رطوبت نہیں۔ اسی طرح انسانوں میں جب رطوبات اور حرارت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ تندرست اور توانا اور جوان رہتا ہے، حرارت کا عمل اور رطوبت کا عمل۔ اب جیسے جیسے حرارت کم ہوتی جاتی ہے یا رطوبات کم ہوتی جاتی ہیں، اسی طریقے سے وہ بڑھاپا غالب آتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ چھت سے گر جائے اگر، یا سیڑھیوں سے لڑک جائے تو اس کی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹتی، کیوں؟ اس میں رطوبات کا ارتقاء، حرارت کا ارتقاء ہو رہا ہے، اور اس کے جسم کی ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل ایسے ہیں کہ ان میں لچک ہے، رطوبات ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے جیسا یا ہمارے سے بھی کوئی بوڑھا شخص ہے، وہ تھوڑا سا کہیں سے پھسل جائے تو گر جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی ہڈی ضرور ٹوٹے گی، کیوں؟ کہ ان ہڈیوں میں رطوبات اور حرارت کا عمل اتنا نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا عضلاتی اور اعصابی جو ہے وہ کیفیت بڑھتے بڑھتے جسم میں حرارت بھی کم ہوگی، رطوبت بھی کم ہوگی، اور خشکی اور سردی کا ہی غالب، اور خشکی سردی میں تمام امراض جو ہیں ان کا غلبہ اعصابی امراض کا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی ہوگا ایسا جو عمر رسیدہ بندہ جس کو کھانسی، نزلہ اور اس طرح کی سردی، ٹھٹرن اور جلدی کمزوری اور چلنے پھرنے سے اتنی وہ ساری چیزیں، کیونکہ اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ رطوبات سے چیزیں پھولتی ہیں اور گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ آپ کسی دھات کو، کسی لوہے کو، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، وہ ساری چیزیں آپ ان کو بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے اور ان کو قابل استعمال بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح کوٹ کاٹ کے بنا لیتے ہیں؟ نہیں نا، اب ان کو ڈھلائی کرنے کے لیے ان کو آگ سے گزارا جاتا ہے، ان کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ وہ سیال بن جائیں، اور سیال بننے کے بعد اپنی مرضی سے ہم اس کے جو ہیں وہ چیزیں بنا سکیں۔ یا پھر ہم کسی چیز کا پشتا کرتے ہیں، ایک پتھر ہے وہ ٹھوس شکل میں ہے، اب اس کو ہم نے قابل استعمال بنانا ہے تو ہم نے اسے بھی آگ میں سے گزارنا ہے تاکہ اس کے جو ہے وہ حرارت سے وہ خستہ ہو جائے اور وہ ٹوٹنے کے اور قابل تحلیل ہونے کے قابل ہو جائے۔
جسم میں ہضم ہونے کی یا جسم میں سراب کرنے کی یا اس میں تحلیل ہونے کی اس میں خوبی پیدا ہو جائے۔ تو ان کیفیات کا عمل دخل جسم انسانی میں اور علاج معالجے میں سب سے یعنی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو شخص ان کیفیات کو مد نظر رکھ لیتا ہے تو اس کا وہ علاج معالجہ بنیادی طور پر کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے یہاں مقابلہ لکھا ہوا ہے موازنہ کہ سردی سے ہر قسم کی رطوبات جم جاتی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وجہ کہ جسم انسان کے جوڑوں کی رطوبت تحجر مفاصل ہو جاتا ہے، جوڑوں میں تحجر مفاصل جو ہوتا ہے جوڑوں کا پتھرا جانا، وہ رطوبات اور حرارت کی کمی کی وجہ سے، اور انہی میں گرمی سے ہر ٹھوس شے تحلیل ہو جاتی ہے یا پگھل جاتی ہے۔ آگے سردی موت لاتی ہے، یعنی جب کوئی انسان یا حیوان کا جسم بالکل سرد ہو جاتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ مر چکا ہے یا مرنے کے قریب ہے، اور گرمی سے گرمی زندگی عطا کرتی ہے۔ جب تک کسی حیوان یا انسان کا جسم مناسب گرم رہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے۔ اسی طرح تری کی زیادتی سے چیزیں پھول جاتی ہیں، خشکی کی زیادتی چیزوں میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جاتی ہے۔